الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کون و مکا کی اتنی ہی کل کائنات ہے. ایگو کم کر دو، ایگو اس کا. کون و مکا کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. کون و مکا کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. ایک سنت نبی بھی اب تک نہ مر سکی، ایک سنت نبی بھی اب تک نہ مر سکی. کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے. ایک سنت نبی بھی اب تک نہ مر سکی، کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے. اور کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، جس کی نظر ہے جتنی بس اتنی بات ہے. کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، جس کی نظر ہے جتنی بس اتنی بات ہے. یا رسول اللہ، دل کی بستی میں اگر نور نہ تیرا ہوتا، رات تو رات ہے دن میں بھی اندھیرا ہوتا. خون سے چراغ دی جلایا حسین نے، خون سے چراغ دی جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے، یوں کربلا کو خون پلایا حسین نے. اور بڑا پیارا شعر ہے کہ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا. اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. سب کچھ خدا کی راہ میں لٹایا حسین نے. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا آگے آگے آ جائیے، اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آگے آگے تشریف لے آئیے، تاکہ پیچھے آنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو جگہ ہو. تھوڑا آگے آگے سرک جائیے. پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم. سورہ بقرہ کی 2 سے 3 آیتیں میں نے پڑھی. وَلَا تَقُولُوا، اور تم مردہ نہ کہو، لمن یقتل، جو
قتل کر دیے جائے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ مولا ہم تو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو شہید ہو کر ان کا لاشا پڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، علی اکبر بھی ان کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے، ننھا علی اصغر بھی بے جان ہاتھوں میں ہے، قاسم بھی ہے، وہ کی لاشیں تو ہلتی نہیں، پھر تو کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں، یقیناً ہمیں شعور نہیں۔ کیوں شعور نہیں ہمیں شعور اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ہم نے دیکھا ہے کہ شہید کو دفن کیا گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ شہید کی قبر ہے، تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ سمجھ سکتے ہم لوگ؟ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے کہ شہید خنجر سے بڑے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ یوں تو بہت سارے لوگ جنگوں میں مارے جاتے ہیں ادھر ادھر، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے وہ زندہ ہے۔ بہت سارے لوگ مر رہے ہیں ادھر ادھر، ایک دوسرے سے جھگڑ کے مر گئے، الگ الگ جنگیں ہوئی، جرمنی فرانس کی ہوئی، ورلڈ وار ہوئی، دنیا نے بڑی بڑی ہیروشیما ناگاساکی کی جنگیں دیکھی، آج بھی وہاں بم کے اثرات ہیں۔ بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن اس جنگ کو اتنی عظمت، یہ شہیدوں کو اتنی عظمت، ان کا مرتبہ اتنا بلند، ہاں مفسرین کہتے ہیں اس کا مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اس کی ابتدا نبی اسماعیل نے کی تھی۔ وہاں تو صرف حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا تھا، یہاں تو علی کے سارے بچے ہیں۔ حضرت یعقوب کے لیے صرف یوسف گم ہوئے تھے، 40 سال کے بعد مل گئے، لیکن یہاں تو ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ ہم سلام پڑھتے نا، جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو، اس سے مراد کون ہے؟ یہ سب کربلا کے گم شدہ لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، دمبا آ گیا، نبی اسماعیل محفوظ ہے۔ حضرت یعقوب سے یوسف دور ہو گئے، پھر ملاقات ہو گئی، بینائی آ گئی، تو معلوم کیا ہوا؟ یہ درد، یہ شہادت اور یہ کرب، یہ غم اس سے بڑا ہے۔ یہ مفسرین کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفسرین کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کے لیے جو غم تھا اس سے بڑا غم ہے کربلا کا، نبی یعقوب کو جو غم تھا اس سے بڑا غم ہے کربلا کا۔ اسی لیے کہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، اور جب شہید ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ ہم پوچھتے کہ پروردگار، ہم پوچھتے یا رسول اللہ، ان کو تو دفن کیا جا رہا ہے، آقا نے فرمایا اور مردوں کو دفن کیا جاتا ہے تو غسل کر کے، کفن پہنا کے، شہید کو دیکھو غسل دیا گیا کہ نہیں دیا گیا۔ شہید کے کپڑے بدلے گئے کہ نہیں بدلے گئے؟ نہیں بدلے گئے۔ کیوں؟ دیگر اور لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو یا کچھ ہو یا خود حادثہ ہو جائے
تو غسل دے کر خون صاف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ خون ناپاک، لیکن شہید کا خون ناپاک نہیں، شہید کے کپڑے ناپاک نہیں، شہید کو اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور شہید زندہ ہوتا ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے، اے قرآن تو بتا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، تو یہاں تو کہہ رہا ہے پروردگار تو سورہ بقرہ میں کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تو یقیناً ہماری عقلیں اتنی نہیں تیز ہے کہ ہم اس کا شعور حاصل کر سکیں، تو ہم کیسے پتہ چلے ہمیں کہ یہ زندہ ہے؟ اب یہاں تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا مردہ نہ کہنا جو میری راہ میں مارے جائے، پھر یہاں فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، تم گمان بھی مت کرنا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس سے انہیں رزق دیا جا رہا ہے، فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ جنت کے پرندوں کے سبز پروں میں اور ان کے پیٹوں میں ان کی روحیں جنت میں جہاں چاہے وہاں تفریح کرتی، وہ زندہ ہے۔ تو قرآن کا مزاج ہم نے سمجھ لیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اور آپ سب تو جانتے ہوں گے شہید کے معنی گواہ ہے، کس چیز کا گواہ؟ شہید گواہ کہتے ہیں دیکھنے والے کو، وٹنس کو، ہے نا، شاہد اول شاہد دوم نکاح میں بولتے نا، فرسٹ وٹنس سیکنڈ وٹنس، یہ شہید کون سا وٹنس ہے؟ ہائے 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 ہائے، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن میں زلیخا گرفتار ہوئی، مصر کی اشراف عورتوں نے بی بی زلیخا پر بہت تہمتیں لگائی اور کہی کہ خود کے خریدے ہوئے غلام پر اور اپنے گھر کے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو، تو کہا کبھی آ جاؤ میرے دربار میں یوسف کا حسن دکھاتی ہوں۔ سب کو بلایا گیا، سب دربار میں سب بیٹھے رہے، سب کے ہاتھوں میں سیب اور چاقو دے دیا گیا اور کہا کہ یہ پھل کاٹ کے کھاتے رہو، کسی وقت یوسف یہاں سے گزریں گے۔ یوسف علیہ السلام گزرے اور چند سیکنڈ کے لیے بس اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، ان سب عورتوں نے سیب کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اس نے یوسف کو دیکھا تو کہا یہ بشر ہے یا فرشتہ ہے؟ یہ کیسا خوبصورت ہے، کیا خوبصورتی! تو حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور انگلیاں کاٹی تو خبر بھی نہ ہوئی کہ انگلیاں بھی کٹ گئی سیب کے ساتھ۔ محدث دکن کہتے ہیں کہ یوسف کو جس نے حسن بخشا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے، وقت شہادت جب اس کے گلے پہ جب چھرا چلتا ہے یا چاقو چلتا ہے یا تلوار چلتی ہے، اس کو دیدار الہی ہوتا ہے۔ جب حسن یوسف کے دیکھتے وقت جب مصر کی عورتیں جب ہاتھ کاٹ لی، انہیں پتہ نہ چلا کہ اس حسن کو دیکھتے دیکھتے ہاتھ کٹ گئی، تو کیسے پتہ چلتا شہید کو کہ میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں یا میرا گلا کٹ رہا ہے؟ تو شہید کو شہید اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں ہم تم نے سب نے زندگی گزاری، ہم نے تو اندھوں کی زندگی گزار دی، لیکن آنکھیں تو اسے ملی ہے جو شہید ہوا ہے، جس نے اللہ کا دیدار کیا۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا نا، ایک شہید بروز قیامت اللہ سے کہے گا، اللہ پاک فرمائیں گا مانگ تو مجھ سے جو مانگتا ہے، فرمائیں گا پروردگار پھر مجھے تو دنیا میں بھیج، میں پھر شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا پھر دنیا میں بھیج مجھے،
پھر میں تیری بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شہید اللہ سے کہیں گا اے اللہ تو 100 بار مجھے دنیا میں بھیج، میں 100 بار تیری راہ میں قربان ہو جاؤں گا۔ تو شہید کی عظمت تو یہ ہے، شہید کی شان تو یہ ہے، شہید کا مقام تو یہ ہے۔ کہاں ایک طرف میرے امام جو پاک ہے، اور کہا یزید پلید اس کو لا کر کھڑا کرتے ہیں، اور کہاں بات کی جاتی ہے کہ یہ جنگ سیاست کی تھی اور میرے امام جو ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ تخت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور وہ جاہ و حشمت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم، نہ یہ مولا علی نے کبھی چاہا، نہ علی کے شہزادوں نے کبھی چاہا۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، آپ حضور کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر، ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مولا علی، مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن، ان چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ ہوں گے۔ 50 سال کا عرصہ ہے یہ، اس 50 سال کے عرصے میں مولا حضرت امیر معاویہ 10-15 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، امیر رہے، مسلمانوں کے امیر رہے، خلیفہ نہیں، ان کو امیر کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے امیر رہے حضرت امیر معاویہ، لیکن کبھی دیکھو کہ میرے امام نے کہا کہ میں اس لائق ہوں کہ میں لوگوں تمہارا امیر ہو جاؤں، کبھی نہیں۔ اچھا ایک بات یہ غور کرے، امیر سلیکٹڈ ہوتا ہے، خود وہ اعلان نہیں کرتا، خلیفہ اعلان نہیں کرتا، بلکہ لوگ اس کا اعلان کرتے ہیں اور بخوشی خوشی لوگ اس سے بیعت کرتے ہیں۔ کیا خوشی خوشی یزید سے لوگوں نے بیعت کی؟ نہیں بیعت کی۔ اور دیکھیے آپ حدیث رسول پڑھیے، میرے امام کیوں تختوں کو چاہیں گے؟ اگر امام حسین کو سمجھنا ہو تو آئیے خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں غریب نواز آپ نواسے ہیں، نانا کا مقام بتائیے آپ، تو کہتے ہیں دین است حسین، دی پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ ارے فقہاء یہ عرفاء یہ دیکھتے رہے کہ غریب نواز نے امام حسین کو بادشاہ کیوں کہہ دیا، جبکہ آپ تو نہ امیر ہوئے نہ خلیفہ ہوئے۔ امام حسین نہ امیر المومنین ہوئے نہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، پھر بادشاہ کیوں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، جو کسی بھی علاقے کا خطے کا بادشاہ ہوتا ہے، اسے تخت نصیب ہوتا ہے۔ میرا حسین بادشاہ اس لیے ہے کہ جب چھوٹا بھی تھا تو کندھوں پہ مصطفیٰ کے لہا کرتا تھا، اور جب تھوڑا چلنے بھی لگا تو مصطفیٰ جان رحمت نماز میں ہے تو پشت مصطفیٰ پہ سوار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے سجدہ طویل اس لیے کر لیا ہے کہیں میں اٹھ جاؤں تو میرا حسین نہ گر جائے۔ ارے جس کو پشت مصطفیٰ مل گئی اسے یزید کا تخت اور حضرت امیر معاویہ کے تخت سے کیا لینا دینا؟ ارے جو سرکار کے پشت پہ سوار ہو، آئے ہائے ہائے، میرے آقا کے طلبوں کو جبریل بوسہ دیتے ہیں۔ شب معراج جب ملاقات کے لیے آتے ہیں اور کہتے کہ یا رسول اللہ چلیے، تو جبریل نے بتا دی کہ میری حد کہاں ہے اور مصطفیٰ کی ابتدا کہاں ہے۔ اپنی کافر بھری پیشانی مڑ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے طلبوں سے۔ کون؟ جبریل۔ اور شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ یہ ہے، اور امام حسین کو سرکار اپنے شانوں پر بٹھا کر کہہ رہے کہ بیٹا چلو۔ آئے ہائے، حاضرین غور کریں، خاص طور سے خواتین بھی غور کریں۔ مولا علی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، آپ سب جانتے ہیں سیدہ کا مہر دینے کے لیے آپ کو زرہ بیچنی پڑی تھی۔ یہ جنت کے شہزادے بہت غربت میں پلے، سمجھے، بہت غربت میں پلے، ان کو بہت زیادہ سواریاں اور بہت زیادہ کھیلنے کے چیزیں میسر نہ تھی۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے آقا نے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ میری بیٹی فاطمہ علی کے گھر میں ہے اور علی بہت غریب ہے، کہیں اس کو یہ محسوس نہ ہو، اس کے بچوں کو یہ محسوس نہ ہو۔
کہ بہت غربت میں زندگی گزار رہے، حضور اکثر بیوی فاطمہ گھر پہ آتے تھے اور کہتے تھے حسن حسین میرے بچوں تمہارا گھوڑا میں ہوں، میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ ہے کوئی جو اس طریقے سے اپنے بچوں کا لاڑ کرتا ہو؟ میرے آقا بیوی فاطمہ کے گھر پہ چلے آتے تھے اور اپنے اوپر سوار کرتے تھے اور سواری کرایا کرتے تھے، کھیلنے لگایا کرتے تھے۔ کہتے تھے میرے شہزادوں دوسرے اور بچے ہوں گے جن کی سواریاں اونٹ ہوں گی، جن کی سواریاں گھوڑے ہوں گے، تمہارے لیے تمہارے نانا کافی۔ کیا سمجھ رکھتا ہے حسن حسین کے مقام کو؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، امام حسن کندھے پر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا او ہو حسن شہزادے، کیا برکت والی سواری ہے، کیا بڑی سواری ہے۔ تو حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کون ہے، تم صرف سواری کی بات کر رہے ہو۔ ارے شہزادے میرے آقا نے فرمایا حسن حسین مجھ سے ہے، مجھ سے، یہ میرے جسم کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے جسم کے حصے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی چاہت دی، اتنا قرب دیا آقا نے، اللہ اکبر۔ آئے ہائے، ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا میں، پتہ نہیں کسی وقت پڑھ رہا تھا، بہت رویا پردے پڑھتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کھیلنے لگا رہے اور فرمائیں حسین میرے کندھے پہ بیٹھو، میرے پشت پہ بیٹھو، ہے نا، اونٹ پہ بیٹھے ہو، اونٹ پہ اس طرح بیٹھتے ہو، دیکھو میں اونٹ کی طرح بن گیا۔ آئے ہائے، تو کیا کہتے حسین کہ اونٹ آواز بھی نکالتا ہے، تو حضور نے آواز بھی نکال کے بتائی۔ اب شہزادوں کو اتنا پیار دیا اللہ کے رسول نے، وہ شہزادوں کو آقا نے اتنا سوارا، اور ان شہزادوں کو آپ دیکھتے ہیں میدان کربلا میں ظالموں نے، بدبختوں نے، لعینوں نے، مردودوں نے اس بے دردی سے شہید کیا۔ وہ بھی تو علم والے تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ صحابہ کا دور بہت زیادہ دور نہیں گزرا تھا، حدیثیں پڑھائی جا رہی تھی، سکھائی جا رہی تھی۔ پھر یہ کیا چیز تھی؟ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ میرے امام اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں لڑ لیے اتنا؟ ایک نقطہ، فوراً جنگ میں آ گئے، اپنے سب بچوں کو شہید کر دیا۔ میرے امام نے بتا دیا قانون خدا اور قانون مصطفیٰ میں جہاں تبدیلی ہوگی حسین برداشت نہیں کرے گا۔ وہ کیا تبدیلی تھی؟ وہ اتنا بڑا کیا انقلاب تھا کہ جو میرے امام گھر والوں کے ساتھ میدان کربلا میں آ گئے؟ ہم شہادت تو بہت ذکر کرتے ہیں، ہم عظمت بہت ذکر کرتے ہیں، واقعات نگاری ہوتی ہے، سب ذکر کرتے ہیں، یزید ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ارے بہت سارے لوگ اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے آئینے سے دیکھے تو میرے امام کس لیے کھڑے ہیں اس کے خلاف میں؟ میرے امام اس لیے کھڑے ہیں کہ اگر نبی وصال کر گئے تو صحابہ سیلیکٹ کر کے ایک خلیفہ بنائیں گے، حضرت ابوبکر وصال کر گئے تو صحابہ سیلیکٹ کر کے حضرت عمر کو خلیفہ بنائیں گے، حضرت عمر شہید ہو جائے تو حضرت عثمان غنی صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ ہوں گے، حضرت عثمان شہید ہو تو مولا علی صحابہ کے اتفاق سے جمع ہوں گے اور خلیفہ ہوں گے، اگر مولا علی شہید ہو جائے تو حسن مجتبی صحابہ کے اتفاق سے۔ یہ ایک نظام ہے سلیکشن کا، یہ ایک نظام ہے عوام کی رائے کا۔ وہ نظام یزید سے ختم ہو رہا تھا، حضرت امیر معاویہ کے بعد وہ خود کھڑا ہو گیا کہ میرے باپ امیر ہیں تو میں بھی امیر ہوں۔ میرے امام نے کہا یہ نہیں چل سکتا، یہاں سے تو قانون بدل رہا ہے، سب کچھ نظام بدل رہا ہے، نظام مصطفیٰ تبدیل ہو رہا ہے، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے میرے امام بال بچوں کے سامنے ساتھ میں پیش ہو گئے کہ اتنی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی، بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور آپ غور کیجئے، شاید
اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی خلافت قائم ہوئی ہو، ورنہ بادشاہ چلتی ہے۔ آج بھی دیکھیے سعودی عرب میں ہم سب بولتے ہیں، ہندوستان کے لوگ بولتے ہیں، پڑوس کے لوگ بولتے ہیں اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ کون سا اللہ کا قانون ہے؟ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد پھر اس کا بیٹا، یہ اللہ کا قانون ہے؟ قانون خدا و قانون مصطفیٰ تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق موجود ہے، ان کے بیٹے موجود ہیں، لیکن بیٹے کو امیر نہیں بنایا گیا، حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر موجود ہے، ان کی شہادت ہو گئی، ان کے بیٹے موجود ہیں، لیکن ان کو امیر نہیں بنایا گیا۔ عبداللہ ابن عمر موجود ہے، اتنے جلیل القدر صحابی، لیکن صحابہ نے اتفاق سے کس کو امیر خلیفہ بنایا؟ حضرت عثمان کو۔ تو لوگوں کی اتفاق رائے، اور ان لوگوں میں جو اہل علم ہو، جو جلیل القدر صحابہ ہو، ان کا کوئی رائے ہے کہ نہیں؟ ان کا کوئی مشورہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کا اپنے اعلان کر دینا، اب یہ خلافت نہیں ملوکیت تھی، یہ بادشاہت تھی، اور بادشاہت اسلام میں نہیں ہے۔ کیا ہے پھر وہ؟ خلافت ہے۔ میرے آقا نے جو نظام دیا تھا اس کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، میرے امام اس لیے کھڑے ہو گئے، اور لوگ وہ اپنا چشمہ اتارے تعصب کا یا بد نظری کا، کہ جنہوں نے کہا کہ امام اپنی سیاست کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اللہ اکبر، امام اعلان کر دے تو ہزاروں صحابہ جمع ہو جاتے، جنگ ہوتی، لیکن آپ امن کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوفہ جا رہے تھے، راستے میں آپ کو روک دیا گیا، اور ان شخصیات کے لیے راستہ روکا گیا جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے، ان لوگوں کے لیے پانی روکا گیا جن کے لیے حوض کوثر اور نہر کوثر، جن کے نانا حوض کوثر کے مالک ہے، انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت جس کے طرف اشارہ کریں گے میں انہیں ہی جام پلاؤں گا۔ تو میرے امام مولانا نے آج ظہر میں جو منقبت پڑھی تھی، اللہ اکبر، ہے نا، آیات جاہدو، جو یہ آیتیں اتری ہے، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ان کی تفسیر اگر کوئی پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کا میدان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے نیک بندو، اے شہیدو، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے جو میری راہ میں مارے گئے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، تمہیں ان کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے۔ کس کا ڈر ہے یہ؟ اللہ کا ڈر۔ وَالْجُوعِ، بھوک سے، بھوکے پیاسے تھے امام، اللہ کا ڈر رکھے ہوئے تھے، تبھی تو آپ کربلا میں تھے، ورنہ آپ کو تو معلوم ہو گیا تھا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، محمد و ابراہیم چھوٹے بچے، 6 سال کا بچہ ایک، 8-10 سال کا ایک بچہ ایک، دونوں شہید ہو گئے، آپ چلے آتے تھے واپس۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے سے ڈریں گے یا یزید سے ڈریں گے؟ میں دیکھوں گا، آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے پیاس سے، میرے امام پیاسے ہیں کئی روز سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مان لئیے میرے امام کے پاس۔ وَالْأَنفُسِ، اپنی جانوں کو بھی پیش کر دیا، ان پر بھی تیر رکھ رہے ہیں۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات سے مفسرین نے کہا اولاد سے آزمائیں گا، علی اصغر شہید، علی اکبر شہید، قاسم شہید، عباس شہید، بھائی بھی شہید، بھتیجے بھی شہید، بیٹے بھی شہید۔ اور کیا کہہ رہا ہے میرا امام؟ آئے ہائے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب میرے نیک بندوں پر مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی امانت اللہ کے پاس لوٹ گئی۔ یہ ہوتے ہیں متقین، یہ ہوتے ہیں صابرین، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی قرآن میں۔ خوشخبری تو ان کو سنائی اللہ نے،
اور لوگ بولتے نہیں وہ جنتی ہے. ارے جس کو جنتی کہنے لگے ہو آپ وہ جنگ میں گیا نہیں تھا. خوشخبریاں تو قرآن کی ان کے لیے جو کربلا میں تھے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. ہائے ہائے ہائے. جب یہ آیت پڑھو اور کربلا کا منظر سامنے رکھو، ایسا لگے گا آپ کو میں پڑھ رہا ہوں آیت اور تفسیر ہو رہی ہے کربلا میں. میں پڑھ رہا ہوں آیت، ترجمہ ہو رہا ہے میدان کربلا میں. میں پڑھ رہا ہوں آیت اور دیکھ رہا ہوں امام حسین کو کہ انہیں اللہ کا خوف بھی ہے، انہیں پیاس بھی ہے، انہیں اپنے بچوں کے نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ آزمائش میں کامیاب ہے. کبھی شکایت نہیں کر رہے کہ اللہ یہ 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا تھا، اس کا کیا قصور تھا. نہیں، میرے امام نے فوراً اس کا خون لیا اور آسمان کی طرف اڑا کے کہہ دیا اے اللہ اس بچے کی شہادت بھی قبول فرما تیرے راستے. اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں. ہائے 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 ہائے. واولئک هم المہتدون. ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں، اللہ کی رحمتیں ان لوگوں پر ہیں. تو دیکھیے اب قرآن کے ساتھ کون ہے، قرآن کی تفسیر کون ہے، قرآن کا ترجمہ کون ہے؟ وہ شہدائے کربلا ہے. اور آپ چاہتے ہو کہ صاحب قرآن ہو جائے، آپ چاہتے ہو کہ صاحب اہل بیت ہو جائے، آپ چاہتے ہو کہ جنت والوں کے ساتھ ہو، آپ کو حسینی ہونا پڑے گا. علی اکبر بڑے شہزادے ہیں، شہید ہو گئے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا امام حسین کی اس وقت عمر 56 سال چڑھ رہی تھی. 56 سال 6 مہینے اور 10 محرم کو 5واں دن تھا آپ کا. امام اتنی آزمائش میں تھے، اپنے بڑے شہزادے علی اکبر کا جب لاشا اٹھا کر لائے، آپ کے سر کے کئی بال سفید ہو گئے تھے، لیکن آپ نے شکایت نہیں کی. استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے. علی اصغر شہید ہو گئے، اون و محمد شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، اور آپ کے ساتھ میں جتنے جانثار نے اہل بیت تھے سب شہید ہو گئے. بی بی زینب کہتی ہے بھائی جان آپ آخری نشانی ہے ہمارے بابا علی کی، آپ جائیے اور ان بدبختوں کو نیست نابود کر دیجیے. یہ نہیں کہتی بی بی زینب آپ جائیں گے تو آپ کا حال کیا ہوگا، کوئی آیا نہیں ہے میدان سے، کہاں آپ جائیے. یہ خواتین اسلام رہی جنہوں نے وقتاً فوقتاً جذبہ پیدا کیا ہے اپنے گھر والوں. امام حسین کے ساتھ ڈٹی رہی. اگر یہ روتی بلکتی تو میرے امام تو وہی جو ہمت ہار دیتے، لیکن ہمتیں باندھی ہیں انہوں نے خواتین، اور کہا امام آپ جائے. امام گئے اور تلوار چڑھ رہی ہے امام کی. اللہ. اور کل واقعہ سنا آپ نے، امام کی تلوار چڑھ رہی ہے، وقت ظہر ہو گیا، کہیں ظہر کا وقت نہ ٹل جائے. ایسے عالم میں جب کہ ظلم ہے، ایسے عالم میں جب کہ جبر ہے، ایسے عالم میں جب کہ بڑا بیٹا شہید ہو چکا ہے، چھوٹا شہزادہ شہید ہو چکا ہے، لیکن نماز کا وقت ہوا، میرے امام نے کہا یہ فرض تو میں نہیں چھوڑ سکتا. اور ایسے پریشانی کے عالم میں، ایسے ظلم اور جبر کے عالم میں آپ نے پھر بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ پاک نے فرمایا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہے نا، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. یہ ہمیشہ جو ہے صراط مستقیم کی راہ پر تھے. اللہ پاک نے فرمایا میں نے انعام کیا ان پر، ایسی حالت میں بھی انہوں نے میری بارگاہ کو نہیں چھوڑا. اور حضرت امام حسین، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہے، ظہر کی ادائیگی کے لیے جھک گئے. شمر اور خولی ذکر آتا ہے، انہوں نے حضرت امام حسین پر وار کی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ علی کا خون ہے، یہ جب تک میدان میں رہے گا ہم نہیں ٹکیں گے.
ہو سکتا ہے علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، لیکن یہ حسین میدان میں ہوگا، ہم 4000 ہو کے 40,000 ہو، ہم نہیں ٹک پائیں گے، یہی وقت ہے۔ اور میرے امام کو انہوں نے سجدے میں شہید کیا ہے۔ ہمیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ میرے امام نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بتایا کہ جس کے لیے میں نے قربانی دی ہے آج اس کا وقت ہو گیا تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور نماز قائم فرمائی آپ نے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اور آج ہم امام حسین کے نام پر مر مٹنے والے، ہم اپنے آپ کو حسینی کہنے والے، لیکن افسوس ہے ابھی اتنے نظر آ رہے، پھر یہی حسینی پھر فجر میں نظر نہیں آئیں گے، پھر یہی حسینی پھر کل عصر کی نماز میں دیکھو تو پھر غائب ہوں گے۔ کہا گیا ہمارا جذبہ حسینی، میرے حسین نے قربانی کس چیز کے لیے دی تھی؟ سیدہ زینب وہ بی بی ام کلثوم، وہ بی بی ام لیلہ، وہ شہر والوں نے قربانیاں کس لیے دی تھی؟ انہوں نے قربانیاں دین کی حقانیت کے لیے، کہ دین کو پناہ حسین نے دی ہے، دین کی بقا حسین سے ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ارے ہم کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں کہ امام آپ ہمیں بہت پسند ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کیا امام کو منہ دکھائیں گے؟ سیدہ زینب آپ کا کردار بہت پسند ہے، لیکن سیدہ زینب کبھی جھوٹ نہیں بولی۔ سیدہ زینب عربی اور قرآن پڑھنے میں ماہر تھی۔ بی بی ام کلثوم امام حسین کی چھوٹی بہن بہت علم کا پیکر تھی، اور یہاں بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب کا نام لینے والی خواتین، ان کو موبائل سے فرصت نہیں، چغلیوں سے فرصت نہیں، غیبت سے فرصت نہیں، تو کیا امام کو خراج پیش کریں؟ بروز قیامت جب سب سامنے ہوں گے، میرے امام بھی ہوں گے، سیدہ فاطمہ ہوں گی، سیدہ زینب ہوں گی، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم حسینی تھے تو حسینی کردار کیسے اختیار کیا تھا؟ امام حسین نے شریعت مصطفی کی پاسداری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے پورے آل پورے کنبے کی قربانی پیش کر دی۔ تم صرف فین میں روشن مسجد کے اے سی ہال میں بیٹھ کر باتیں سن لی، تم نے فین لگے ہوئے ہال میں خواتین نے سن لیا، سننے کے بعد بہترین سے بہترین لنگر کھا لیے۔ یقیناً مولا حسین اس دن کہیں گے یہ تو میرا جو ہے مطمع نظر تھا ہی نہیں، میری قربانی تو نمازوں کے لیے تھی، میری قربانی تو حلال رزق کے لیے تھی، میری قربانی تو جوئے اور شراب سے دور رہنے کے لیے تھی، اور تم تو حسینی ہو کر جوا شراب کھیلنے والے تھے، شراب پینے والے تھے۔ یزید سے میرا ٹکراؤ اسی لیے تھا کہ وہ مجرے کیا کرتا تھا۔ سنے نا آپ نے، میرا امام کیوں یزید کے خلاف میں تھے؟ وہ حج کو بھی آیا ہوا تھا اور خیموں میں مجرے کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ چلیے نماز کا وقت ہے، مینا عرفات میں نماز پڑھ لیں گے، تو کیا کہتا پتہ ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، قرآن میں ہے کہ جب نشے کی حالت میں تو نماز مت پڑھو، میں نشے میں ہوں۔ یہ یزید کہتا ہے ایام حج میں، اور انہوں نے اس نے مینا و عرفات میں بھی عورتوں کو نچوایا خیموں کے اندر۔ میرے امام کہیں گے یزید کے خلاف اس لیے تھا کہ اس نے اپنے محل میں اور اس نے اپنے دربار میں عورتوں کو نچوایا، تم بڑی بڑی ٹی ویاں لگا کر گھر میں مجرا کرتے تھے، میں کیسے تمہاری شفاعت کروں؟ میں تمہاری کیسے مجلسوں کو قبول کروں؟ کیسے تمہارے شربتیں قبول ہوں گے؟ کیسے تمہارے لنگر قبول ہوں گے؟ بڑی بڑی دیوار کی اتنی ٹی ویاں لگائی، ننگے ننگے ناچ چڑھ رہے ہیں، یہ یزیدی مجرا نہیں تو پھر کیا ہے؟ حسینی تو کبھی پسند نہیں کرتے اس کو، حسینی تو دسترخوان لگا کر تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، حسینی تو دسترخوان لگا کر جو ہے بیجوں پر ذکر اذکار اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ نود و نمائش کے لیے
ہم نے ادھر ادھر سے سود سے پیسے لیے، ادھر ادھر سے قرضوں سے پیسے لیے، اور سود کے پیسوں پر ہم دھنگا مستی کرتے پھر رہے ہیں، عیاشی کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے حسین کو کبھی پسند نہیں، سادگی میں زندگی گزار دی میرے حسین نے۔ ایک ایک کھجور پر انہوں نے افطاری کی، اور کوئی غریب آیا تو اس کو وہ بھی کھجور دے دیا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ادھر ادھر سے مال لا لیں گے اور زندگی گزاریں گے آرام سے۔ نہ یہ سیدہ کی تعلیم رہی، نہ سیدہ کے لالوں کی تعلیم رہی۔ نود و نمائش اور دکھلاوے کے لیے، دکھلاوے کی زندگی، بھاری بھاری کپڑے، گاڑیاں، مکان، دکان، یہ حسینی کردار نہیں اللہ کے واسطے۔ جو اللہ نے دیا ہے، جتنی چادر دی ہے اتنے پیر پھیلائے۔ حسینی کردار ہے اپنے اندر تو حسینی بن کے بتائے۔ سیدہ کی خدمت کیا کرتے تھے امام حسن حسین۔ اور آج ہے کہ ماں گھروں میں برتن دھوتی ہے اور بھاری سے بھاری چشمے لگا کر، ایک سے ایک جوتے پہن کر ادھر ادھر گاڑی گھماتے پھرتے ہو اور اپنے آپ کو سمجھتے ہو بڑے گھر کا ہو۔ ارے ماں برتن دھو رہی ہے، کیا دنیا کو بتانا چاہتا ہے تو؟ خدمت تو ایسی ہو کہ رات میں پانی پیش کرے تو ماں سو جائے، اور رات بھر پانی لے کر کھڑے ہو تو ماں جب تہجد میں آنکھ کھلے تو کہے بیٹا عبد القادر سو جانا تھا تو پانی رکھ کر۔ کہ امی جان آپ اٹھتی اور پانی تلاش کرتی تو یقیناً آپ کی یہ نافرمانی ہوتی۔ پتہ نہیں آپ کے کب آنکھ کھل جائے، اس لیے عبد القادر رات بھر آپ کے لیے پانی لے کر کھڑا ہے ٹھنڈی میں۔ اور یہاں حسینی کردار پیش کرنے کے لیے غوث و خواجہ کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ماں باپ کے نافرمان ہو، ان کی بے ادبی کرتے ہو۔ باپ بیچارہ دن بھر حمالی کر رہا ہے اور سانڈ بنے پھرے ہوئے لڑکے جوان، اچھے اچھے کپڑے ہونا، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ابھی مجھے کرنے کی کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کے واسطے ذرا بے غیرت کم بنے اور اس طریقے سے ٹکڑے نہ کھائے، عیدی ٹکڑے۔ حسینی بننا ہے تو وہ کردار اپنانا ہوگا، اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، حلال رزق اختیار کرنا ہوگا، تب ہم یہ مجلس سجائے تو یہ مجلس سے ہماری کامیابی ہوگی۔ تب ہمارا سیدہ کا ذکر کرنا اور کربلا کی خواتین کا ذکر کرنا ہمارا کامیاب ہوگا۔ ورنہ ہم یہ ذکر کریں اور پھر جا کے ویسی ہو گئے تو بروز قیامت یہ مجلس سے ہماری کوئی کام نہ آئے گی۔ یقیناً ہم نے کہا کہ یہ مجلس سے ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گی، لیکن کب بنے گی؟ جب حسینی کردار ہمارے اندر ہوگا، اہل بیت کے اخلاق اور سیرت ہمارے اندر ہوں گے۔ جب ہم درست ہو جائیں گے، ہماری زندگی بہتر ہوں گی، ان کے طریقوں پر ہوں گی، تب ہماری دنیا بھی کامیاب ہوں گی، آخرت بھی کامیاب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سچا حسینی بنائے، پکا حسینی بنائے، سیدہ فاطمہ کی کنیزیں بنائے ہماری خواتین کو، بی بی زینب کی کنیزیں بنائیں، مولا حسن اور مولا حسین اور مولا علی کا شیدائی بنائیں، صحابہ کا عاشق بنائے اور اہل بیت کا عاشق بنائے، اور ان کی زندگی میں ہمیں جلائے، ہمیں نمازی بنائے۔ ہم جیسے بھی رہے، دنیا میں بیمار رہے، تکلیف میں رہے، پروردگار سب کچھ ہو، ہر چیز چھوٹ جائے، کسی بھی حال میں کوئی نماز نہ چھوٹے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کے فوراً بعد لنگر حسینی کا اہتمام ہے، سب کے لیے انتظام ہے، مہربانی کر کے لنگر کھائے بغیر کوئی نہ جائے۔ واسطہ آل ابا کا جملہ اصحاب ولا کا، حضرت غوث الورا کا لو سلام اس بے دکھ برے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حاضر انشاءاللہ 11 اگست سے